الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام و صدیہ قدس مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی. اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن زمین پر بسنے والے جتنے مسلمان ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپس میں ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں. پھر اللہ نے آگے ایک اور سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 71 میں نے پڑھی. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو مومنوں کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور محبت ہوتی ہے، یہ جو ان کی دوستی ہوتی ہے، اس دوستی کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے معاون مددگار اور دوست ہیں. نماز جو اللہ نے ان پر فرض کی اسے قائم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی رحمت کی بارش ہوتی ہے. بہت بڑی بات ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی سہیلیاں ہیں، مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کی بنیاد اس چیز پر ہونی چاہیے کہ معاشرے میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے منع کریں، جو نماز میں نے ان کے اوپر فرض کی اسے مل کر جماعت کے ساتھ ادا کریں. ان میں جو اللہ نے فرمایا خوشحال اور مالدار مومن ہوتے ہیں وہ اپنے غریب بھائیوں کو زکوٰۃ دے کر اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ان سب کی باہمی و اجتماعی زندگی کا اہم شعار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہے. اللہ کے حکم پر اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم پر جدا ہوتے ہیں. اور اس طرح جس معاشرے اور سوسائٹی میں مسلمان زندگی گزار رہے ہیں اللہ نے فرمایا وہ میری رحمتوں کے مستحق ہیں، ان پر میں اپنی رحمتوں کی بارش کر دیتا ہوں. اور زمین پر جتنے بسنے والے مسلمان ہیں محمد رسول اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. آپ نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں،
ایک دوسرے سے محبت کرنے میں, ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں جسم کی طرح ہے. مثال پر غور کیجیے, محمد رسول اللہ کی مثال پہ آپ نے فرمایا جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے, پورا جسم بخار کے ساتھ تڑپ اٹھتا ہے, بیدار رہتا ہے. ہماری انگلی میں, چھوٹی سی انگلی میں اگر کہیں چوٹ لگ جائے, چوٹ اگر گہری ہو, واللہ اسی ایک انگلی کی تکلیف کی وجہ سے پورا جسم بخار کے ساتھ تڑپ اٹھتا ہے. مثال پہ غور کیجیے, آپ نے فرمایا کلمہ پڑھنے والا تمہارا مسلمان بھائی پوری دنیا میں زمین کے کسی بھی کونے پر ہو, تمہیں دیکھے کہ اگر مصیبت میں, اس پر تکلیف ہے, آپ نے فرمایا زمین کے ایک کنارے پر تم دوسرے کنارے پر ہو, اس کی تکلیف پر تمہیں تڑپ جانا چاہیے, اس کی تکلیف پر تم لوگوں کو تڑپ جانا چاہیے. مومن کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے. تمہارا مسلمان بھائی ہے, اس کی مجبوری تمہارے علم میں ہے, محمد رسول اللہ نے فرمایا اس کی مجبوری میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. حتی الامکان آپ نے فرمایا اس کے ساتھ کھڑے رہو جب تک کہ اس کی مجبوری اور تکلیف ختم نہ ہو جائے. اس کا احساس دلاؤ کہ اس کی اپنائیت کا, کہ میں تمہارا اپنا ہوں, تم میرے ساتھ ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہو, پرائے نہیں ہو. کلمہ پڑھنے کے بعد تم خونی رشتے سے بڑھ کر مجھے محبوب ہو. آپ نے فرمایا مومن ایک جسم کے مانند ہوتے ہیں, اور یہ جو ہمارا بھائی چارہ ہے, اللہ ہم ایک ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں, یہ جو ہمارا اسلامی بھائی چارہ ہوتا ہے نا کسی بھی معاشرے اور سوسائٹی میں, اللہ نے فرمایا یہ میرا احسان ہے. اور اللہ نے اس نعمت کو یاد دلایا قرآن مجید کے اندر. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر کیا فرمایا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ نے فرمایا تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو, فرقوں میں مت بٹو. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, تمہارے دلوں میں نفرتیں تھی, تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض تھا, تم حسد پال رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف. اللہ رب العالمین نے اسلام کی دولت سے قرآن نازل کر کے اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں نفرتیں ختم کر کے تمہارے دلوں میں الفت و محبت بٹھا دی, اور تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا. دیکھیے آگے کی آیت دیکھیے, اللہ نے سورہ انفال میں یہاں تک فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَمَا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. کیا فرمایا اللہ نے فرمایا اے نبی, مدینے میں جو انصار و مہاجرین کے درمیان آپ نے ہمدردی کی جو مثالیں دیکھی, 7 دن نبی نے عبد الرحمن بن عوف سے کیا کہا تھا کہ میں مدینے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں. آئے عبد الرحمن بن عوف, میں مدینے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں, میں اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں, آدھا تم رکھو آدھا میں. میری 2 بیویاں جو تم کو پسند آتی ہے میں طلاق دیتا ہوں, عدت گزرنے پر تم شادی کر لو, اسے نکاح کر لو. اللہ نے کیا فرمایا, اے نبی یہ جو ہمدردی کی مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ الفت و محبت ان کی دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے جذبات اور اپنے بھائیوں کی ضرورتوں پر جو اپنی ضرورتوں کو یہ جو قربان کر رہے ہیں, اللہ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, یہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت دکھائی ہے. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, اے نبی آپ زمین پر موجودہ تمام چیزیں خرچ کر ڈالتے نا, تب بھی ایسی الفت ان کے دلوں میں نہیں قائم کر سکتے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, یہ محبت اللہ نے دکھائی ہے. وہ اللہ انہو عزیز الحکیم, جو غالب حکمت والا. آئے اس آیت کے پس منظر میں مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے یہ انصار و مہاجرین مدینے میں جو ہمدردی کی مثالیں, یہ عرب قوم یہ باغ کے لڑنے والی قوم تھی, یہ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے. اگر ان میں جنگ چلتی تھی تو سالوں سال چلتی تھی. اتنے بدو اور دیہاتی کہ گھوڑ دوڑ میں اگر مقابلہ ہوتا تھا تو کسی کا گھوڑا آگے نکل جاتا تو قتل کر دیتے تھے جس کا گھوڑا آگے نکل جاتا. کسی قبیلے کا ایک آدمی مارا جاتا, سامنے والے جب دسیوں کو نہ مار دیتے چین کی نیند نہ سوتے تھے. مدینے کے دو قبیلے اوس و خزرج, ان میں جنگ چلی تھی جو جنگ بواس کے نام سے مشہور ہوئی. 40 سال تک چلی. کتنے 40 سال تک. جب اللہ نے اسلام کو بھیجا, جب محمد رسول اللہ کو مبعوث کیا, جب قرآن مجید نازل کیا, جب قرآن کو صحابہ نے اپنا رہنما اور رہبر سمجھا, جب اسلامی تعلیمات کے عمل پیرا ہوئے, تو اللہ نے ان کے دلوں میں ایسی محبت اور الفت بٹھائی جو کل ایک دوسرے کے دست و غریبان ایک دوسرے کا غریبان پکڑ کے کھڑے رہتے تھے, آج اپنے بھائیوں کو گلے لگا رہے ہیں. جو کل نفرتیں رکھتے تھے, جو کل ایک دوسرے کے خلاف بغض رکھتے تھے, آج اپنے بھائیوں کی ضرورتوں پر اپنی ضرورتوں کو قربان کر رہے ہیں. آج ایک دوسرے سے گلے لگ رہے ہیں,
आज अपनी जरूरतों पर, अपने भाइयों की जरूरतों पर अपनी जरूरतों को कुर्बान कर रहे हैं। ये उल्फत अल्लाह ने बिठाई है। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हुनैन को फतेह किया। गज़वे हुनैन ये ऐसा गज़वा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ बहुत ज्यादा माल गनीमत लगा था। फतेह मक्का के बाद अल्लाह के रसूल वहीं गए थे, हुनैन को फतेह किया। बहुत सारे भेड़, बकरियां, ऊंट, गाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ लगे। तो अल्लाह के रसूल ने यहाँ पर मक्के में जो मुसलमान नए नए मुसलमान हुए थे ना, उनकी तालीफ कल्ब के लिए अल्लाह के रसूल ने उनको ज्यादा दिया। क्यों? इनका इस्लाम मजबूत हो जाए, ये ईमान पर इस्तिकामत के साथ डट जाए, इनके दिलों में जो ईमान है मजबूत हो जाए। तालीफ कल्ब के लिए इनको ज्यादा दिया। अंसार को अल्लाह के रसूल ने महरूम कर दिया इस माल गनीमत से। आप जानते हैं अंसारियों के खीमों में क्या बातें होने लगी। अंसारियों ने कहा गज़वे ओहद को देखिए, गज़वे बदर को देखिए, गज़वे खंदक को देखिए, यही वो लोग हैं जो चढ़ाई करके मदीने को मिटाने आए थे। तब अल्लाह के रसूल का साथ हमने दिया था। इस्लाम जब कमजोर था तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी जरूरत थी, हमने साथ दिया अल्लाह के रसूल का। आज हमारी तलवारों से इनका खून सूखा भी नहीं है और आज माले गनीमत मोहम्मद रसूलुल्लाह उनको दे रहे हैं। एक तरफा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अंसारियों को भुला दिया। अल्लाह के रसूल ने हमें कुछ नहीं दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब अंसारियों की ये बातें पहुंची तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिर्फ अंसार को जमा किया, सिर्फ अंसार को, वहां पर कोई दूसरा नहीं था। वल्लाह थोड़ी देर के लिए पूरे अंसार नाराज थे, लेकिन तरबियत देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हकीमाना तदबीर देखिए। अल्लाह की रसूल फितने को आगे नहीं बढ़ने, चलो कल इसका फैसला होगा, नहीं नहीं, फितने को फितने की गोद में खत्म करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। अंसार को जमा किया, आपने फरमाया, क्या फरमाया? अंसार से खड़े हुए आपने फरमाया, या माशर अल अंसार अलम अजिदकुम ज़ुल्लालन फहदाकुमुल्लाहु बि व आलतन फअगनाकुमुल्लाहु बि व मुतफर्रिकीन फजमाकुमुल्लाहु बि। और अंसार की जमात, क्या सुनना, तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें फरामोश कर दिया, अल्लाह के रसूल हमसे मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह के रसूल ने हमें कुछ नहीं दिया। और अंसार की जमात कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अरे अलम मजिदकुम ज़ुल्लालन फहदाकुमुल्लाहु बि, मैं ही तो हूं, जब तुम्हारे दरमियान आया तो अल्लाह ने मेरी वजह से तुम लोगों को हिदायत दी है। वालतन फअगनाकुमुल्लाहु बि, तुम तंगदस्त थे, तुम नादार थे, तुम गरीब थे, अल्लाह ने मेरे जरिए से तुमको माल दिया है। वो मुतफर्रिकीन फजमाकुमुल्लाह बि, आए तुम्हारे दिलों में नफरतें थी, तुम्हारे दिलों में अदावतें थी, तुम एक दूसरे के गरीबान पकड़ के खड़े रहते थे, अल्लाह ने मेरे जरिए तुम्हें एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया है। ये मोहब्बत है, ये हमदर्दी की मिसाल है, ये मेरी वजह से, मेरे आने के बाद। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या तुम सोचते हो मैं तुम लोगों से मोहब्बत नहीं करता? अरे हिजरत का अजर और सवाब न होता तो मैं अपने आप को अंसारी कहलाता। हिजरत का अगर अजर और सवाब न होता तो मैं अपने आप को अंसारी कहलाता। फिर अल्लाह के रसूल ने अपनी उस निस्बत का इजहार किया अंसारियों से, अपनी उस मोहब्बत का भी इजहार कर दिया। आपने फरमाया, क्या समझते हो अगर लोग एक वादी में चले, अंसार दूसरी वादी में चले और अंसारियों में उस वादी में चलूंगा जहां तुम चलते हो, मुझे तुम लोगों से इतनी मोहब्बत है, क्या तुम्हें पसंद नहीं कि लोग ऊंट लेकर अपने घरों को जाएं, लोग घोड़े लेकर अपने घरों को जाएं और तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर मदीने की तरफ लौटो? इतना कहना था कि अंसार धाड़े मार कर रोने लगे। तरबियत देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की, अंसार धाड़े मार कर रोने लगे। क्यों न रोए? अल्लाह के रसूल रज़ी ना या रसूलुल्लाह, आपके फैसले पर अल्लाह के रसूल हम राजी हैं। शैतान ने हमें बहका दिया था, राजी हैं आपके फैसले पर, क्यों न रोते? इनके मुरब्बी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपने उनकी ऐसी तरबियत की कि उनके मुआशरे को गुनाहों से पाक किया, उनके नजरों पर पहरे बिठाए, उनके ख्यालात पर कदमीन आयत की और उन्हें दुनियावी लिज्जतों से उठाकर उखरवी लिज्जतों का ऐसा मजा अता किया। आपने ऐसा भाईचारा कायम किया कि अंसार और मुहाजिरीन की इस जमात ने अल्लाह की कसम फिर हमदर्दी की, उल्फत की, मोहब्बत की वो मिसालें कायम की कि तारीख आज तक ऐसी मिसालें लाने से कासिर है। मुझे वो वाकया याद आता है जंग बदर वाला। हजरत अबू बकर के बेटे थे अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुलह हुदैबिया के वक्त मुसलमान हुए थे। सुलह हुदैबिया के वक्त वो कुफार की तरफ से मुसलमानों से लड़ने के लिए आए थे। हजरत अबू बकर ने अल्लाह के रसूल से कहा, मुझे इजाजत दीजिए मैं अपने बेटे से लड़ूं, उसकी गर्दन उतार दूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इजाजत नहीं दी। आपको मालूम है सुलह हुदैबिया के वक्त अब्दुर्रहमान मुसलमान हुए, हजरत अबू बकर के बेटे। तो हजरत अबू बकर एक मौके पर हजरत अपने बेटे के साथ बैठे हुए थे। तो अब्दुर्रहमान ने अपने बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, अब्बू गज़वे बदर में जब मैं कुफार की तरफ से लड़ने के लिए आया था तो एक घड़ी ऐसी थी उस जंग में आप मेरे तलवार की जद पे थे, आप मेरी तलवार की जद पे थे, मेरे निशाने पे थे, मैं चाहता तो आपको कत्ल कर सकता था अब्बू,
لیکن بے سوچا کہ میرے ابو ہیں، بس اسی مجبوری کے تحت میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ کہ سن بیٹے، تو نے تو مجھے چھوڑ دیا، لیکن اگر تو میرے تلوار کی زد پہ آ جاتا نا، میں تجھے نہ چھوڑتا، اللہ کی قسم قتل کر دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ تم مسلمان بھائیوں کے خلاف تلوار لے کے آیا تھا، میں تم کو نہ چھوڑتا۔ واللہ کلمہ پڑھنے کے بعد، رب کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد، حضرت ابوبکر نے کہا محمد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد بیٹا ہمارے نزدیک پھر یہ اسلامی جو رشتہ ہوتا ہے نا دینی بھائی کا، یہ خونی رشتے سے بڑھ کر ہے بیٹا، خونی رشتے سے بڑھ کر ہے۔ پھر ہاں مسلمانوں یہ تمہیدی باتیں تھیں، یہ تمہیدی باتیں تھیں۔ ان باتوں کے ذریعے اسلاف کی جو واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھے بتانا یہ چاہتا ہوں، ایک دل خراش حقیقت کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ کیا کروں؟ ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، نالا کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے۔ مسلمانوں اسی مسجد میں، آج ہماری مسجدوں میں ایک چھت کے نیچے ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن سالوں تک اپنے بھائی سے بات چیت ہم بند کر کی ہوئی۔ ہاں ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں تو دیکھیے، ایک ساتھ میں کبھی اپنے بھائی کے دوستوں ساتھ میں جن سے بات چیت نہیں ہوتی، جب نماز میں سب میں ہمارے بغل میں کھڑا ہو جاتا ہے نا تو قدم سے قدم نہیں ملاتی۔ آئے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس کی عظمت کا بھی احساس نہیں، اس کی ہیبت کا بھی ہمیں احساس نہیں۔ جس اللہ کی اتنی ہیبت، اتنی عظمت کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ جب آسمانی دنیا پر بات کرتا ہے تو فرشتے بے ہوش ہو جاتی، ایسی ہیبت ہے رب العالمین کی۔ سب سے پہلے جبریل کو ہوش آتا ہے، جبریل سے پھر فرشتے پوچھتے کہ تمہارے رب نے کیا حکم دیا، رب نے کیا بات کہی ہے۔ اس رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ امام ابن قیم کہتے ہیں ان للعبد موقفین بین یدی ربہ موقفا فی الدنیا وموقفا فی الاخرہ، کہ یہ جو نماز کا قیام ہے نا یہ حشر کی عدالت کی یاد دلاتا ہے۔ ہمارے دلوں میں بغض تو دیکھیے، عداوت تو دیکھیے، نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے دلوں میں نفرت ایسی ہے کہ قدم سے قدم نہیں ملتا، کندھے سے کندھا نہیں ملتا۔ یہ نفرت کیوں ہے آپ کو اپنے بھائی سے؟ یہ عداوتیں کیسی؟ اور آپ کی کیا شکایت ہے معلوم ہے؟ آپ کی شکایت ہے کہ پورا ملک فرقہ پرستی کی آگ میں جھلس رہا ہے، اور اس فرقہ پرستی کا سب سے بڑا نشانہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں یہ فرقہ پرستی ہم کو اتنا کھوکھلا نہیں کرتی، یہ فرقہ پرستی ہماری اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنی نقصان دہ آپ کے اپنے بھائیوں سے عداوت ہے، جتنی نقصان دہ آپ کے دلوں میں اپنے بھائیوں کی جو بغض ہے، جتنا نقصان دہ ہماری صفوں میں جو فرقہ بندی ہے، گروہ بندی ہے، یہ چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کی عروج و سربلندی کا اصل دور وہی تھا جب وہ ایک دوسرے کے ہمدرد تھے، ایک دوسرے کے غمگسار تھے، ایک دوسرے سے محبتیں کرنے والے تھے، جب متحد تھے۔ اور مسلمانوں کا زوال اسی دن سے شروع ہوا، مسلمانوں کی بربادی اور ذلت اسی دن سے شروع ہوئی جب مسلمان ایک دوسرے سے بات چیت بند کرنے لگے، جب مسلمان نفرتیں کرنے لگے، اپنے بھائیوں سے بغض رکھنے لگے۔ کتنا وہ ہمارا دور شاندار اور تابناک تھا جب مسلمان پوری دنیا پر چھائے تھے، مسلمانوں کی پوری دنیا پر ایسی دوستوں بھاگ بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی بے باکی کا، ان کی مردانگی کی حالت یہ تھی کہ ٹل نہ سکتے تھے، گر میدان میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے، حق سے شرکش ہوا تو بگڑ جاتے تھے، پیٹ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمانوں ہماری عروج، ہماری سربلندی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس وقت ہمارے پاس بنگلے تھے، اس وقت ہمارے پاس پراپرٹیاں اور جائیدادیں تھی، نہیں، اس وقت مسلمانوں ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے نفرتیں نہیں تھی، اسی لیے ہمیں اللہ نے عروج عطا کیا تھا، عزت اسی لیے اللہ نے عطا کی تھی کہ ہم اس طرح کی نہ تھی جس طرح آج مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی غربت کی حالت یہ تھی کہ غزوہ احد میں جب محمد رسول اللہ کے سگے چچا جب شہید ہوئے تو اللہ کے رسول نے اپنے چچا کو جو کفن کے طور پر چادر دی نا، چادر اتنی چھوٹی تھی، سر ڈھکا جاتا تو پاؤں کھل جاتا، پاؤں ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا۔ امام کائنات نے فرمایا سر کے حصے کو ڈھک دو، پاؤں پر اس کے نام کی گھاس رکھ دو۔ مسلمانوں کی غربت کا یہ عالم تھا۔ اما عائشہ کہتی ہے محمد رسول اللہ کے وفات کے بعد ایک واقعہ سنا رہی تھی، کہتی ہے اس وقت میرے حجرے میں وہ کام ٹٹول کر دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اما کیا اس وقت آپ کے گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے، روشنی نہیں ہوتی تھی، کیوں آپ نے وہ کام ٹٹول کر دیا؟ کہ بیٹا چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو بھوک کی وجہ سے ہم پی نہ جاتے اس تیل کو۔ یہ مسلمانوں کے گھروں کی حالت تھی۔ مسلمانوں کی مسجدیں اس طرح عالیشان نہ تھی، کمزور، کچی اور اندھیری رہتی تھی۔ مسجد نبی کے ستون کھجور کے کھمبے لگا دیے گئے تھے، چھت کے نام پر کھجور کے پتے تھے، مسجد اندھیری، بالکل نبی اندر سے اندھیری رہتی تھی،
सबसे पहले जिसने इस मस्जिद को रोशन किया हज़रत तमीमदारी थे। जब मस्जिद नबी में चिराग जलती हुई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आपने फरमाया किसने इस मस्जिद को रोशन किया? अल्लाह के रसूल तमीमदारी ने। आपने फरमाया तमीम नव्वरत इस्लाम, तूने तो इस्लाम को रोशन कर दिया, तुमने तो इस्लाम को रोशन कर दिया। नव्वर अल्लाहु कल्बक फिद दुनिया वल आखिरह, अल्लाह तुम्हारे दिल और तुम्हारे सीने को दुनिया व आखिरत में मुनव्वर कर दे। मुसलमानों, हमारे घरों में महीनों तक चूल्हा नहीं जलता था। हमारे अस्लाफ के घरों में 2-2, 3-3 दिन भूखे रहते थे। मस्जिदें हमारी अंधेरी और कच्ची रहती थी, लेकिन ईमान पक्का था, उनके दिलों में बुग़्ज़ नहीं था। ये दोस्तों फर्क सिर्फ इसलिए है, पूरी दुनिया पे मुसलमान छाए थे। इज्जत देखिए, उनकी शोहरत देखिए। और आज हम किस कदर जलील हैं। हमारे पास दोस्तों ऊंचे ऊंचे बंगले हैं, गाड़ियां हैं दोस्तों, किस्म किस्म की दोस्तों खाने के लिए हमारे पास खाने हैं, लेकिन किस कदर हम जलील हैं। ये फर्क सिर्फ इसलिए है कि आज हम मुसलमान आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ रखने लगे, नफरतें करने लगे हैं। कई दिन या कई महीने या साल गुजर गए, हमने अपने भाई से उसका हाल चाल भी नहीं पूछा। एक ही मस्जिद के पीछे भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन किसी मुसल्ली के सामने जिक्र कर दीजिए, कहता है छोड़िए उसको, मैं तो उसे कई सालों के बाद तक नहीं करता, फिर उसकी बुराइयां करने लगते हैं। और इसकी तमाम हदीसों पे नजर है। पहली सब में नमाज है, पहली सब का तमाम हदीसों पे इसकी नजर है, लेकिन इस हदीस पे नजर नहीं पड़ी कि वला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुर अखाहु फौका सलासिन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि अपने भाई को 3 दिन से ज्यादा छोड़े रखे, उसे सलाम दुआ न करे। इसकी तमाम हदीसों पे नजर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस पे नजर नहीं पड़ी। आपने फरमाया सोमवार और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं और हर उस आदमी की बख्शिश हो जाती है जो ईमान वाला है। मुशरिक की बख्शिश नहीं होती और उन 2 लोगों की भी मग़फ़िरत नहीं होती जो आपस में एक दूसरे से बातचीत बंद किए हुए हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ दिलों में बुग़्ज़ और नफरत रखे हुए हैं। इन 2 आदमियों की बख्शिश नहीं होती। मुसलमानों, मोहब्बत के अलमबरदार बनो। अगर वो दोस्तों भाईचारा जो सहाबा के दरमियान था, वैसा अगर मदनी मुआशरे की तरह मिसाली मुआशरा बनाना चाहते हैं, अगर भाईचारा कायम करना चाहते हैं, तो उन उसूलों पे अमल करना पड़ेगा जिन उसूलों पे सहाबा ने अमल किया। उन उसूलों, उन तालीमात पे आपको अमल करा होना पड़ेगा। सबसे पहली तालीम यह है कि हमें मुसलमान भाइयों के हुकूक अदा करने पड़ेंगे। कौन से हुकूक दोस्तों? आज 2 पैगामात में लेकर खड़ा हुआ हूं। वो तकरीर को दोस्तों दूसरी तरफ में फेरना चाहता हूं, एक ही हक बताकर इसी पे अमल करने तो दोस्तों भाईचारा कायम हो सकता है, इस्लामी भाईचारा, कि आप एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। बहुत सारे फवायद हैं। वल्लाह मैं किसी से सिर्फ इसलिए मोहब्बत करूं कि मेरे साथ नमाज पढ़ता है, उसके तकवे से मुझे मोहब्बत है, उसकी खुदा तरसी को मैं चाहता हूं। मैं सिर्फ इसलिए उसको चाय पिलाना चाहता हूं कि उसने असर की नमाज मेरे साथ पढ़ी है। मैं किसी से सिर्फ इसलिए मोहब्बत करता हूं कि मुझको दीन की बातें बताता है। अगर अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत है, सुनिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तदखुलूना जन्नत हत्ता तुमिनू व ला तुमिनू हत्ता तहब्बू अवला अदुल्लुकुम अला इज़ा फ़अलतुमूहु तहब्बतुम अफ़शु सलाम बैनकुम, अफ़शु सलाम बैनकुम। आपने फरमाया तुम जन्नत में नहीं जा सकते यहां तक कि ईमान वाले न हो जाओ, ईमान वाले नहीं हो सकते यहां तक कि दूसरे से मोहब्बत न करो। आपने फरमाया क्या ऐसी चीज न बताऊं जिससे तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बैठ जाएगी? अफ़शु सलाम बैनकुम, सलाम को आम करो, जैसे जानते हो उसे भी सलाम करो, नहीं जानते उसे भी सलाम करो। आपने फरमाया तसाफ़हु यज़हबुल गिल तहादु तहाब्बु व तज़हबु शान। आपने फरमाया मुसाफा किया करो, ये जब हथेलियां मिलती है ना तो दिलों के अंदर कदूरतें, नफरतें, दुश्मनियां, खलिश, ये सारी चीजें निकल जाती है मुसाफा करने से। तहादु तहाब्बु, हदिया दिया करो एक दूसरे से, हदिये से दुश्मनियां खत्म होती है, दिलों में मोहब्बत कायम होती है। पता ये चला सलाम को आम करने से, मुसाफा करने से दोस्तों मोहब्बत पैदा होती है। और आपको अगर सिर्फ इसलिए मोहब्बत है कि ये नमाज़ी और तकवे वाला है, ये वो मोहब्बत है जिससे आपको अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है। अबू इदरीस मौलानी किताबी है, माज़ बिन जबल से कहते हैं, माज़ मुझे आपसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा की ये मोहब्बत है। आए माज़ मैं आपके तकवे और नमाज़ों को जानता हूँ, आपके अखलाक को जानता हूँ, मुझे आपसे अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत है। माज़ ने कहा अबू इदरीस वाक़ईतन अल्लाह की रजा के लिए? कहा अल्लाह की रजा के लिए। माज़ बिन जबल ने कहा अबू इदरीस खुश हो जाओ, क्योंकि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस सुनी है। अल्लाह फरमाता है मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब हो जाती है जो मेरी रजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मेरी रजा के लिए एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं, मेरी रजा के लिए एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं, मेरी रजा के लिए एक दूसरे के ऊपर खर्च करते हैं, मेरी मोहब्बत की वाजिब हो जाती है। मुसलमानों, नफरतें निकालो अपने दिलों से अपने भाइयों के लिए, इस बुग़्ज़ को निकाल दो अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए सारी चीजों को। वरना कितने भी आप सज्जे करें, कितना भी रुकू करें, लेकिन भाइयों की जज्बात को अगर मजरूह किया,
دل ان کا دکھایا ہے. یہ آپ کی نماز میدان محشر میں آپ کو چھڑا نہیں سکتی رب کے عذاب سے, نہیں بچا سکتی رب کے غضب سے. پہلے ان کدورتوں نفرتوں کو نکالیے, ان کے قدم سے قدم ملائیے. صرف نماز میں کندھے سے کندھا نہیں ملنا چاہیے, آپ کے دل بھی ملنا چاہیے, مسلمان بھائی سے دل بھی ملنا چاہیے. اس تقریر کے بعد ایسی باتوں کی بات طلب جانا چاہیے, رو رو کر اپنے بھائیوں سے معافی مانگنی چاہیے. معاف کیجیے, اتنے سال میں آپ کے لیے بغض پالتا رہا, میں آپ سے نفرت کرتا رہا. گلے لگائیے اپنے بھائی کو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی رضا کے لیے اس کو گلے لگاتے ہو, کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. اللہ کے سورہ فرمایا, اللہ فرماتا ہے ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن کہے گا این المتحابون بجلال اليوم, کہاں ہے وہ لوگ جو میری رضا کے لیے دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. وظلهم فی ظل یوم لا ظل الا ظل, کہ آج ان کو میرے عرش کا سایہ ملے گا, آج میرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں. سب آتا یظلهم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظل. اللہ کے رسول فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. ورجلان تحابا فی اللہ وتباغضا فی اللہ, وہ دو لوگ جو دنیا میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے محبت کرتے تھے, اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. ایک اور چیز بتاؤں, اللہ کے رسول نے ابو ذر سے کہا تھا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. صحابہ کی ہمدردی کیا دیکھیے, یہی ابو ذر ہیں. حضرت بلال کو صرف اتنا کہہ دیا تھا, اور لونڈی کے بیٹے اور کالی ماں کے بیٹے. ابو ذر نے صرف اتنا کہہ دیا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر ابھی تک تمہارے اندر زمانے جاہلیت کی بو پائی جاتی ہے. کیا کہا, آیا ابو ذر تو نے بلال کو اتنا کہہ دیا کہ ایک لونڈی کے بیٹے, ابھی تک تمہارے اندر زمانے جاہلیت کے اثرات اس کی بو پائی جاتی ہے. آپ جانتے حضرت بلال ایک کالے کلوٹے صحابی جن کی محمد رسول اللہ نے اتنی فضیلتیں بتائی ہیں. آپ نے فرمایا میں نے حضرت بلال کی چلنے کی آواز سنی ہے جنت کے اندر. ابو ذر کس طرح معافی مانگتے معلوم ہے, حضرت بلال کے پیچھے پیچھے چلتے کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو, اور بعد میں حضرت بلال کی قدموں میں لیٹ جاتے ہیں. ابو ذر حضرت بلال کے قدموں میں لیٹ جاتے ہیں اور کہا بلال اب میرا اپنا پیر میرے سر پہ رکھو اور میرے سر کو کچلو, میرے سر کو روندو, کیونکہ میرے اندر تکبر آ گیا میرے اندر. میرے سر کے اوپر اپنا پیر رکھو. یہ صحابہ کی حالت تھی. محمد رسول اللہ جب ان کی تربیت کرتی تو اس طرح معافی تلافی ہوتی تھی, ہاں, لیکن ہمارے کانوں پر کیوں تک نہیں رہتی. ان تقریروں کے بعد ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. مسلمانوں محبت کے علم بردار بنو. خاص طور پر ایک چھت کے نیچے نماز پڑھنے والے باہر کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جب آپ کے قدم سے قدم اور دل سے دل نہیں مل رہے. اتنی نفرتیں. اور دوستوں یہی جس کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی دروازے کے میں اسی کی غیبت کروں, اسی کی چغلخوری کرو. مسلمانوں یہ نمازیں ہمارے اوپر کیا اثرات مرتب کر رہی ہیں. مطلب یہ کہ یہ نماز نہیں ہو رہی ہے ہماری, یہ ہماری نماز نہیں ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا ابو ذر لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. ابو ذر نیکی کے کسی کام کو چھوٹا مت سمجھو, گرچہ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا, یہ جو چہرہ ہے نا یہ بڑا معنی رکھتا ہے. یہ چہرے کی جو مسکراہٹ ہے نا یہ بڑا معنی رکھتی ہے. ایک تو میں ملتا ہوں کوئی مسلمان بھائی سے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہاں کیا بتاؤں اور کیسے ہو, سب ٹھیک ہے. چہرے پر مسکراہٹ رکھتے ہوئے خوش ہو جاتا ہے, اندر سے خوش ہو جاتا ہے. اتنی خوشی ملتی ہے کہ اس نے جو مصافحہ کیا نا دل سے کیا ہے. اس کی ہونٹوں کی مسکراہٹ بتا رہی ہے, لیکن میرے چہرے پر شکنیں ہوں, ہاں, میری پیشانی پر سلوٹیں ہوں, ہاں, منہ بگاڑ کر اسے مصافحہ کروں, جھٹک کر اس کا ہاتھ پہ پھینک دوں. مسلمانوں اس کے دل میں بات آتی ہے کہ مصافحہ تو کیا لیکن دل کے ساتھ نہیں کیا اس نے مصافحہ. پتہ نہیں کیوں مجھ سے نفرت کرتا ہے, کیوں مجھ سے اتنا بغض رکھتا ہے. یہ مسلمان جاننے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے فرمایا ابو ذر یہ چہرے کی مسکراہٹ بڑا معنی رکھتی ہے. خوشی کا, غمی کا, اداسی کا باب ہوتا ہے. ہر ایک چہرہ مکمل کتاب ہوتا ہے. اپنے بھائی سے ملو نا, مسکرا دیا کرو, اس کا دل جیت لیں گے, اس کے دل میں گھر کر جائیں گے. یہ ہنسی بڑا معنی رکھتی ہے. یہ مسکراہٹ سے چھوٹی سی نیکی مت سمجھو. چھوٹی سی نیکی سے اللہ کب بڑی نیکی پیدا کر دے, اور اس چھوٹی نیکی کے ذریعے اللہ کب نیکی کو بڑا بنا دے کہا نہیں جا سکتا. مسلمانوں صرف ان 2 باتوں پہ عمل کر لو, انشاءاللہ آپ اپنے اسی معاشرے کو مثالی معاشرہ بنا سکتے ہیں.